اور کئی دفعہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم مسلمانوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے ایمان لانے کا، اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر، مسلمانوں سے۔ وہ لوگ حیات آخرت کو مانتے ہیں۔ قرآن نے ایک ہی اس کے لیے معیار مقرر کی ہے، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جس طرح سے تم ایمان لائے ہو قرآن کی روح سے، جب تک وہ اس طرح سے ایمان نہیں لائیں گے ان کو صاحب ایمان نہیں سمجھا جائے گا۔ تو گویا خود ایمان کا بھی ایک معیار مقرر کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق جیسے جی چاہے ایمان لے آؤں، دوسرا کوئی اور اپنی مرضی کے مطابق، کوئی اہل مذہب اپنے مذہب کے عقیدے کے مطابق، دوسرا اپنے مطابق۔ اس نے کہا کہ اب آخری اتھارٹی آ گئی، اتھارٹی خدا کی طرف سے صرف ایک ہی اب باقی ہے، وہ قرآن ہے۔ جس طرح سے یہ کہتا ہے اس طرح سے اگر ایمان لایا جائے گا تو وہ ایمان کہلائے گا، ورنہ کسی کا زبانی دعویٰ کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں سے جب کہا گیا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کھڑے ہو کر یہ سوچو کہ وہ قرآن ایمان کہتا کس کو ہے؟ کیا ہمارا یہ زبانی دعویٰ جو چار الفاظ ہم دہرا دیتے ہیں کہ ہمارا بھی ایمان ہے، کیا یہ اس کے مطابق ہے؟ وہ یہ کہتا ہے۔ دنیا کے اہل مذاہب آخرت کی زندگی کو مانتے ہیں، یا یوں کہیے کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی کو مانتے ہیں کہ پھر زندگی ہوتی ہے۔ کاہے کے لیے مانتے ہیں؟ فرق نظر آ جائے گا دو فکروں کے اندر کہ وہ کیوں ان سے تقاضا کرتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ، جیسا قرآن کہتا ہے ویسے ایمان لاؤ۔ یہودی مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ جنت میں صرف بنی اسرائیل کے لوگ جا سکیں گے، کوئی اور نہیں جا سکے گا۔ تو ان کا آخرت پر ایمان کے معنی ہیں بنی اسرائیل کا جنت میں جانا اور غیر بنی اسرائیل کا جہنم میں جھونک دیا جانا، یہ ہے ان کا مقصد۔ قرآن یک قلم اس کی نفی کرتا ہے کہ یہاں نسل کا سوال نہیں، قوم کا سوال نہیں ہے۔ تو گویا ان کا ایمان آخرت کے صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل جنت میں اور غیر بنی اسرائیل جہنم میں۔ نصارہ کا بھی ایمان ہے مرنے کے بعد کی زندگی، کاہے کے لیے کہ جو شخص حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب دیے جانے اور ان کے کفارہ پر ایمان رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس پہ ایمان نہیں رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ مانتے ہیں حیات آخرت کو اس کے لیے کہ وہاں عیسائی جو کفارے پر ایمان رکھتے ہیں وہ جنت میں جائیں اور غیر سارے جتنے بھی ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں، وہ اس کے لیے ایمان رکھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے قرآن کیوں ان سے بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے قریبی ہندو دھرم والے، وہ ان کا تو پوچھئے ہی نہیں، دھرم سارا ہی توہم پرستی ہے۔ ان کے ہاں یہ تناسخ یا اواگاؤن یا جون کا مسئلہ ہے۔ وہ مانتے یہ ہیں کہ ہر مرنے والا انسان مرنے کے بعد پھر پلٹ کے اسی دنیا کے اندر آتا ہے، لیکن معلوم نہیں وہ کس شکل میں آتا ہے۔ وہ چوہے کی شکل میں، گدھے کی شکل میں، شیر کی شکل میں، انسانوں میں سے شودر کی شکل میں وہ دنیا میں پھر آتا ہے، اور یہ چکر جو ہے پھر وہ مر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ کو 32 کروڑ دفعہ ایک چکر کاٹنا پڑتا ہے ان کو۔ اسی طرح سے وہ آتا رہتا ہے اور یہاں سے جاتا رہتا ہے۔ آوا گاؤن یہی معنی ہیں اس کے، آتا ہے اور جاتا ہے۔ لیکن اس آنے والے کو نہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے میری زندگی کیا تھی اور میں کیا تھا، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے جو اب یہ چوہے یا کتے کی شکل میں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کون سے میں نے جرائم کیے تھے جن کی پاداش میں یہ کیا گیا ہے، اس کا بھی علم نہیں ہوتا۔
اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا اپنی پچھلی زندگی کا، پچھلی زندگی کے اعمال کا، نہ اس کا کہ مجھے کیوں یہ شکل دے دی گئی۔ بس اتنی سی چیز وہ بھی یہ حیوانات ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں کہ وہ سمجھ بھی لیں کہ ہمیں کیوں ایسا کیا گیا ہے۔ انسانوں کے متعلق البتہ انہوں نے یہ کہا کہ شودروں کو، ویشوں کو، چھتریوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شودر کو اگر بدترین انسان پیدا کیا گیا ہے تو اس لیے کہ انہوں نے اپنی پہلے جنم میں اس قسم کے برے کام کیے تھے، اس کی پاداش میں ان کو یہ کچھ منایا گیا ہے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم پہلے جنم میں کیا تھے، ہم نے کیا کام ایسے کیے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ بس تمہیں یہ اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ تم نے کچھ کیا تھا۔ ان کے ہاں یہ صورت ہے، کچھ تک بھی بنتی ہے اس کی۔ قرآن ایمان بالآخرت کیا معنی دیتا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے کہ یہ زندگی مسلسل چلتی ہے اور انسان اس زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اور اس کے ان کاموں کا نتیجہ اس دنیا کے اندر ایسے مواقع نہیں آتے کہ وہ بھگتے رہ جاتے ہیں، وہ اس کا مواخذہ وہاں ہوگا، اور ایسے نہیں ہوگا کہ اس کو کچھ علم ہی نہ ہو۔ اس کو خود معلوم ہوگا کہ میری پہلی زندگی کیا تھی، میں اس میں کیا تھا، میں نے کیا کیا تھا، جس کے خلاف کیا تھا وہ بھی موجود ہوگا، اس کا بھی اسے علم ہوگا، وہ ماحول موجود ہوگا، وہ گواہ ہوں گے اس کے۔ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس سے بڑا جہنم عزیزان من اور کیا ہوگا کہ مثلا میں آپ کے سامنے بڑا معتبر بنا بیٹھا ہوں، قرآن کا درس دیتا ہوں، ویسے بھی یہ عام ایک بناوٹ کے لحاظ سے ہی صحیح، منافقت کے لحاظ سے بڑا نیک بنا ہوا ہوں، متقی پرہیزگار بنا ہوا ہوں، اندر کی میری زندگی بالکل اس کے خلاف منافقت کی زندگی ہے۔ جس دوست سے کہتا ہوں کہ میں تو تمہارا ہمیشہ کے لیے بہی خواہ ہوں، دل میں کہتا ہوں کہ میرا بس چلے تو اس کو خنجر گھونپ دوں، یہ وہاں ہوں گے، اور یہ جو میرے دل میں ان کے متعلق خیالات گزر رہے ہوں گے وہ سامنے آئیں گے، ان کے سامنے میرا کیا حشر ہوگا آپ سوچئے تو صحیح۔ اس سے بڑا جہنم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ایک ان میں سے کہے گا کیوں ساری زندگی تم نے ہمارے ساتھ اس منافقت میں بسر کی، بدترین دشمن ہمارے منہ کے اوپر ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردانہ دوستانہ تعلقات رکھنے والے، امانتیں خیانت کی ہوئی جن کا کسی کو علم نہیں ہے، وعدے جھٹلائے ہوئے جن کا کسی کو علم نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں اطمینان سے کہ کسی کو علم تو ہے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، مکر نہیں سکے گا، خود اعتراف کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے دل میں اس کے خلاف یہی سوچا تھا، میں نے یہی تدبیریں کی تھی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، وہ ساری تدبیریں خود اعتراف کرے گا، وہاں وہ موجود ہوں گے، یہ ہے وہ، اور اس کے بعد اس کے مطابق نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یہ ہے حیات آخرت۔ آپ کہیے کہ وہ فلسفیانہ طور پہ دلائل میں یسر آ جانا وہ تو کسی کام کی بات ہی نہیں۔ دنیا کے کسی مذہب میں بھی یہ تصور نہیں ہے آخرت کا جو قرآن دیتا ہے، اور اسی لیے وہ دنیا کے ہر اہل مذہب اور غیر مذہب سے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر اس طرح سے تم ایمان لاؤ اس بات پر مرنے کے بعد کی زندگی میں کہ جو باتیں میرے دل میں بھی گزری تھیں، نگاہ کی خیانتیں اور دل میں گزرنے والے خیالات تک بھی جنہیں میں نے ساری دنیا سے چھپا کے رکھا ہوا تھا اور میں معتبر بنا ہوا تھا ان کی نگاہوں میں، وہ سارے کے سارے سامنے آئیں گے، اور ہر ایک کے سامنے آئیں گے وہ موجود ہوں گے جن کے ساتھ میں نے دنیا میں یہ کچھ کیا ہوا ہوگا، اور مجھے ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ ہے حیات آخرت۔ عزیزان من، کتنے ہیں ہم میں سے جن پر یہ ایمان ہے آخرت کے اوپر؟ تو وہ جو مطالبہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ جو دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، وہ ایمان لاؤ قرآن کے مطابق،
وہ جو کہتے ہو اپنے آپ کو مسلمان ایمان والے، ان سے کہتا ہو ایمان لاؤ، یہ ایمان لاؤ، ہے ایمان اس قسم کا؟ یہ ایمان ہو تو یہ معاشرہ جنت بن جائے یہی آپ کا عزیزان مان۔ اگر ہر شخص کو معلوم ہو کہ جو میں زبان سے کہتا ہوں وہ تو ایک طرف رہا کہ میرا دل اور زبان ہم آہنگ ہونے چاہیے، میں اس کے خلاف جو دل میں بھی خیال میرے گزر رہا ہے اس کا بھی مجھ سے مواخذہ ہوگا اور اس کے سامنے آ جائے گا کہ تمہارے خلاف میں نے یہ خیال دل میں قائم کیا تھا۔ یعنی یہی چیز کوئی چھوٹی بات نہیں عزیزان مان۔ کسی کے منہ کے سامنے جھوٹا پڑ جانا، یہاں اس زندگی میں بھی آپ دیکھ لیجئے کس قدر ندامت ہوتی ہے اس کی، اور یہ چیز علم نشرہ سامنے آئے گی، کوئی مکر نہیں سکے گا، خود اعتراف کیا جائے گا۔ محلہ تمہاری گردن میں اس وقت لپٹا ہوا ہے، وہاں کھل جائے گا، تم سے کہا جائے گا کہ اس کو خود پڑھو، پڑھنے کے بعد کہا جائے گا کہ خود حساب کرو کہ اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ ہے ایمان بالآخرت۔ تو اب یہ سمجھے کہ یہ لوگ، یعنی قرآن کریم نے اللہ اور آخرت وہ دو ستون گنائے ہیں حقیقت میں ایمان کے، اور بار بار تاکید کی ہے تمام دنیا کے انسانوں سے، خواہ وہ اہل مذہب ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، کہ ایمان بالآخرت جو ہے یہ ہے دین کا استحکام حقیقت میں۔ یہ جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، اسلامائزیشن، اسلامیانہ، اسلامی قوانین، اسلامی تعزیرات، یہ ساری چیزیں عزیزان من یہ کوئی نتیجہ نہیں برآمد کر سکتی تا وقت ہے کہ یہ ایمان بالآخرت نہ پہلے پیدا کیا جائے دلوں کے اندر، اور پھر تو ضرورت ہی نہیں رہتی نہ کسی ہتھکڑی والے کی اور نہ کسی پھانسی والے کی۔ وہ تو انسان خود اپنے اندر ایسا پھانسی محسوس کرتا ہے کہ پوچھو نہیں اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ بچی خیمے کے اندر رات کی تنہائیوں میں بھی ماں کے کہنے پہ دودھ میں پانی نہیں ڈالتی تھی کہ نہیں اماں، خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور کہا تھا کہ خدا دیکھتا ہے۔ اس وقت اگر خلیفہ نہیں بھی دیکھ رہا تو کوئی بات نہیں، خدا دیکھتا ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اس پہلے صدر اول کے اندر صاحب ضرورت ہی پیش نہیں آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے مجسٹریٹ مقرر کر دیا، سال کے بعد انہوں نے کہا کہ بابا کاہے کو مقرر کر دیا، سال بھر میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا تو میں کاہے کو بیٹھا ہوا ہوں یہاں، آئے گا کیوں مقدمہ؟ ان کا ایمان تھا اس چیز کے اوپر عزیزان من۔ پھر ان عدالتوں میں مقدمے کاہے کے لیے جائیں گے؟ کون جرت کرے گا اس کے بعد؟ کوئی پاگل ہی ہوگا تو پھر کچھ ایسی صورت ہوگی۔ یہ ہے وہ انقلاب جو ذہنی اور قلبی قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جو اسلامی معاشرہ قائم کرتے ہیں۔ قائم کیا کرتے ہیں؟ یہ افراد ہوتے ہیں، معاشرہ خود ہی ان کے قائم ہو جاتا ہے۔ جو کسی دوسرے کے خلاف دل میں بھی نہیں کچھ سوچے گا، اسلامی معاشرہ تو خود قائم ہو جائے گا اس کی بنا پر۔ جو شخص ہر ملنے والے سے کہتا ہے کہ السلام علیکم، میں تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں، اور زبان سے نہیں کہتا، صرف زبان سے نہیں کہتا، دل سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہر طرح کی سلامتی چاہتا ہوں، ہر ملنے والے سے، واقف نا واقف، کسے باشد، اس معاشرے کا ہر فرد جو ہے اس سے وہ یہ کہتا ہے، اور وہ بھی جواب میں کہتا ہے کہ وعلیکم السلام، میں بھی تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں صاحب۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے میں ہر ملنے والا دوسرے ملنے والے سے، اور وہ اس سے یہ ایسی چیزیں تو زبانی نہیں کہہ رہا، دل کی گہرائیوں سے ایمان کے درجے پہ یہ بات کہہ رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ اس کا مواخذہ مجھ سے ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں۔ سوچئے تو صحیح، معاشرہ اسلامی بن جاتا ہے یا نہیں جسے آپ کہتے ہیں؟ وہ یہ ایمان پیدا کرتا ہے۔ ایمان قلب اور نگاہ میں ایک تبدیلی کا نام ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی، ہم بھی اس کے حالات میں تبدیلی نہیں پیدا کرتے۔ جو جی میں آئے کر کے دیکھ لیجیے، خود یہ تو خدا کے خلاف چیلنج ہے۔
کہ قلب و نگاہ میں تبدیلی کیے بغیر ہم دیکھیے معاشرے میں کیسے تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں. خدا کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم. ارے تم تو ایک طرف خدا بھی نہیں کرتا.